السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اس چینل پہ مسائل وغیرہ کا سلسلہ چل رہا تھا۔ ایک ضروری اور اہم مسئلے کے بارے میں لوگوں نے پوچھا تھا کومنٹس میں کہ بعض نمازوں میں جہری قرات ہوتی ہے اور بعض میں سری ہوتی ہے۔ 5 وقت کی نمازیں ہیں، 5 وقت کی نمازوں میں سے 3 نمازیں فجر، مغرب اور عشاء، ان میں تو امام صاحب قرات زور سے کرتے ہیں، زور سے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ باقی 2 نمازیں، نماز ظہر اور عصر میں قرات آہستہ ہوتی ہے، امام صاحب آہستہ سے قرات کرتے ہیں۔ تو اس میں حکمت کیا ہے؟ یہ کسی صاحب نے مسئلہ پوچھا تھا۔ ویسے تو ایک مسلمان کے لیے ہمیشہ فخر اور اس کے لیے خوش نصیبی یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو منقول باتیں ہیں، شریعت میں جس طرح سے کسی حکم کو کرنے کا حکم کیا گیا ہے، اس عمل کو اسی طرح کر دینا چاہیے۔ اس میں حکمت تلاش کرنا، لاجک تلاش کرنا، یہ ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی ثابت ہے، یعنی ظہر اور عصر میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آہستہ سے قرات کرنا ثابت ہے، اور فجر، مغرب اور عشاء میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زور سے قرات کرنا ثابت ہے۔ اب چونکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح قرات کرنا ثابت ہے، تو اسی طرح اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، علماء، فقہاء، محدثین، سب کا یہی معمول رہا ہے کہ ان نمازوں میں 2 نمازوں میں سری قرات ہوتی ہے، آہستہ سے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، اور 3 نمازوں میں زور سے قرات کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہی تو اصل سب سے بڑی وجہ ہے۔ اس وجہ کے سامنے آنے کے بعد، اس حکم کے سامنے آنے کے بعد علت اور سبب اور حکمت اور لاجک کا تلاش کرنا ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ پھر بھی بعض علماء نے بعض وجوہات اس کی لکھی ہیں۔ فتاوی محمودیہ کے حاشیے میں، حاشیۃ التحتوی علی مراقی الفلاح، اور اسی طرح اعلاء السنن کے حوالے سے حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سری اور جہری قرات کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مخالفت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں میں زور سے قرات پہلے کیا کرتے تھے شروع میں، لیکن مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے، اور مشرکین اپنے ماننے والوں کو اس بات کا حکم دیا کرتے تھے کہ جب محمد قرآن پاک کی تلاوت شروع کرے نماز میں، تو تم ان کے پیچھے بیٹھ کر زور سے آوازیں کیا کرو، باتیں کیا کرو، دنیا کی باتیں کیا کرو، اشعار وغیرہ لغویات میں تم لگے رہا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں اتنا خلل پڑ جائے کہ ان کو کلام میں شبہ ہونے لگے، یعنی تمہاری باتوں میں، ان کا نماز میں، قرآن پاک کی تلاوت میں ان کا دھیان بھٹک جائے۔ یہ کفار مکہ کی اور مشرکین کی طرف سے سازش ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن میں خلل اندازی کے لیے انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا تھا۔ تو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اے لا تجہر بصلاتک کلھا ولا تخافت بها کلھا وابتغ بین ذلک سبیلا۔ حاشیے میں ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ زیادہ زور سے اور نہ زیادہ آہستہ سے، درمیانی قرات کیا کرو، تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دن کی جو نمازیں تھیں، ظہر اور عصر، یہ دن میں پڑھی جاتی ہیں، تو دن میں کفار مکہ اور مشرکین آ کر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی قرات شروع کرتے تھے تو وہ چونکہ بیکار کی باتیں، ادھر ادھر کی باتوں میں زور سے آوازیں کیا کرتے، تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کی 2 نمازوں میں، ظہر اور عصر میں، آہستہ سے قرات کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ سے قرات کریں گے تو پیچھے باتیں کریں گے تو کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا، آہستہ سے قرات کر رہے ہیں تو قرآن میں ان میں خلط ملط نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ بات تھی۔ رات کی نمازیں مغرب اور عشاء وغیرہ میں، مغرب میں وہ کھانے پینے میں، کفار مکہ اور مشرکین کھانے پینے میں مشغول رہتے تھے، اور عشاء کی نماز میں سونے میں، اور عشاء میں اور فجر میں سونے میں مشغول رہتے تھے، تو اس میں ان کے خلل ڈالنے کا اور ان کے شرارت وغیرہ کرنے کا زیادہ اندیشہ نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کی نمازوں کو اس طرح کیا اور رات کی نمازوں کا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ اختیار کیا۔
ہاں جمعہ اور عیدین کی نمازیں ہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، جمعہ کی نماز اور عید کی نماز دن میں پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی خلل پڑنے کا اندیشہ تھا، اس میں بھی کفار مکہ آ سکتے تھے، لیکن صحیح بات تو یہ ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ اور عیدین کی نمازوں کے لیے مدینے میں آ کر ان کا حکم جو آیا ہے، جمعہ کی نماز اور عیدین کی نماز یہ مدینے میں آنے کے بعد یہ مشروع ہوئی ہیں۔ تو مدینے میں تو کفار اور مشرکین وغیرہ کا غلبہ نہیں تھا، مسلمانوں کا غلبہ تھا، تو وہاں پر کسی قسم کی شرارت وغیرہ کا کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ یہ باتیں تھیں، یہ تو ایک وجہ ہے۔ اور اسی طرح مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی معارف القرآن میں اسی طرح کا ایک قصہ دوسرا نقل کیا ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بلند آواز سے تلاوت کلام پاک پڑھتے تھے تو مشرکین تمسخر اور استہزاء کرتے تھے، مذاق وغیرہ اڑانا، باتیں کرنا وغیرہ کرتے تھے، اور اسی طرح قرآن کا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام وغیرہ کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی مذاق اڑاتے تھے، ان کی شان میں گستاخانہ باتیں کہتے تھے۔ تو اس کی جواب میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا راستہ اختیار کیا۔ خیر یہ درمیان کی باتیں تھیں، اصل تو بات یہ تو ایک وجہ تھی جو ہو سکتا ہے ہم نے آپ کے سامنے بتا دی، لیکن اصل تو بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح کی بات ثابت ہو اس میں حکمت اور لاجک وغیرہ تلاش کرنا مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے کرنے کا حکم دیا گیا اسی طرح ہم کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ان کے شاگردوں نے ان سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ آپ یہ ظہر اور عصر میں آہستہ سے قرات کرتے ہیں، عشاء مغرب اور فجر میں زور سے قرات کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اس طرح سے کرتے ہوئے دیکھا ہے تو لہٰذا ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اصل تو مسلمان کے لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، باقی جو باتیں ہیں وہ ایسے ہی باتیں علماء اپنے اپنے اعتبار سے نقل کر دیتے ہیں، لیکن اصل تو بات اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شریعت کو سامنے رکھ کر جب بھی کوئی حکم آ گیا تو فوراً اس کی اتباع کر لینا ہی یہ مسلمان کی شان ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل آئے تھے، چونکہ یہ مسئلہ بہت زیادہ اہم تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بات کو سامنے رکھ کر لوگوں کو اسلام کا اور مسلمانوں کے خلاف مذاق اڑانے کا، تمسخر وغیرہ کا راستہ کھل جائے، اسی لیے اس بات کو بتایا گیا کہ بعض مسلمانوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر بات میں، ہر حکم میں لاجک اور حکمت اور علت وغیرہ تلاش کرتے ہیں، حکمت تلاش کرتے ہیں، تو ان کے لیے بتانا بھی مناسب سمجھا گیا اس آڈیو کے ذریعے سے، اس کلپ کے ذریعے سے، کہ اصل تو شان یہی ہے کہ مسلمان کی وہ علت کو اور حکمت کو، لاجک کو تلاش کرے بغیر اللہ کے حکم کو فالو کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائیں۔ اور بھی کچھ بہت سارے کامنٹ میں سوالات وغیرہ آئے تھے، یہ کلپ لمبا ہو گیا ہے اسی لیے اس کو یہیں پر بس کر دیتے ہیں، اگلے کلپ میں انشاءاللہ اگلے سوالات کا جواب دیا جائے گا۔ آپ کے بھی اگر کچھ سوالات وغیرہ ہیں، آپ کے اگر کچھ مسائل وغیرہ ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اس کا بھی اظہار کر دیں، اس کا اظہار کر دیں، لکھ دیں، اس کا بھی انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔